میرے لیے یہ بات انتہائی عزت اور انتہائی احترام کی ہے کہ آج میں اپنے گھر قلعہ سیف اللہ، جس پہ میں بچپن سے میری ایک افیلیشن ہے، میرا وہ مرحوم دوست آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ نوازادہ ریاض خان جوگزئی، ساتھ ساتھ جمشید خان جوگزئی اور گور خان جوگزئی، ہم اکٹھے پڑھتے بھی رہے اور ہم بچپن کے دوست بھی تھے۔ تو قلعہ سیف اللہ میرا، کیونکہ راستہ، میرا علاقہ، میرا گھر ادھر ہی سے گزر کے جانا ہوتا ہے، میں ان سڑکوں پہ راتوں کو گزرا ہوں، میں ادھر آ کے راتیں گزار چکا ہوں، میں یہاں دنوں کو گزر چکا ہوں، لہٰذا قلعہ سیف اللہ کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ اور جب سے مولوی نور اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی، میری شناسائی ان سے اتنی پرانی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب وہ پارلیمنٹ کے اس سے پہلے بھی ممبر تھے تو ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد جب سے وہ پارلیمنٹ کے ممبر میرے ساتھ ہوئے، میں آپ کو بہت یقین کے ساتھ اور بہت خلوص دل سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس فقیر شخص نے، اس عظیم شخص نے آج تک مجھ سے اپنی ذات کے حوالے سے ایک اتنی سی بھی بات نہیں کی، اتنا سا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ جب بھی ان کی میرے سے کوئی بات ہوئی، وہ قلعہ سیف اللہ کی عوام کے مطابق، حلقے کے عوام کے متعلق جو مطالبات تھی، سخت طبیعت ہیں اور سخت طبیعت ہونے کی وجہ سے ہمیشہ مجھ سے آپ کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ اور آج جب میں آ رہا تھا تو مجھے، کیونکہ ہیلی کاپٹر نہیں تھا، موسم وہاں خراب تھا، میں اپنے گاؤں بیکڑ میں تھا، تو مجھے میرے لوگوں نے کہا، یہ جو ہمارے سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ جلسہ منسوخ کر دیں۔ میں نے کہا میرے لیے قلعہ سیف اللہ کب دور رہا ہے، یہ میرا گاؤں ہے، میں جب روانہ ہوتا ہوں اگلے 4 گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتا ہوں، میں بائی روڈ جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی چاہے مذہب کے نام پر ہو رہی ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب کے پیروکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تو یہ بیٹھے ہیں جو امن چاہتے ہیں، جو دہشت نہیں چاہتے ہیں، ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ ہمارے مذہب کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں امن کا درس دیتا ہے، ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ یہ بندوق کے زور پہ جو اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ خالصتاً ظالم ہیں، جابر ہیں، معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے پشتون بیلٹ کے جو بھائی ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے دین کو بالکل یہ بدنام نہ کرے، اور ہم ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح بلوچیت کے نام پہ، قومیت کے نام پر، حقوق کے نام پر ایک جنگ ادھر مسلط کی گئی بلوچ بیلٹ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا ترقی سے یا عدم ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا قومیت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ بھی بندوق کے زور پہ صرف ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی معصوم لوگوں کا قتل کر کے۔ آپ نے مسخیل میں دیکھا کہ انہوں نے معصوم مسافروں کو اتار کے ان کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور پھر کتنے آرام سے کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ اور جس خاتون کے سامنے اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو بس سے اتار کے بے دردی کے سامنے، اس کے سامنے گولیوں سے لہو لہان کر دیا، اس کا پیچھے بچا کیا؟
اس کا تو پیچھے پھر آپ کہہ دیں کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کی ننگ و ناموس تو وہ اس کا شوہر تھا, وہ اس کا جوان سال بیٹا تھا جس کو تو تم نے بے دردی سے مار دیا. لہٰذا تم ظالم ہو, اور ان ظالموں کے آگے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے لوگ ہر اول دستے کے طور پہ کھڑے رہیں گے. میں تو ہر پلیٹ فارم پہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان دہشت گردوں کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کروں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم بلوچستان کے لوگ پرامن لوگ ہیں, ہم روایات کے امین لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے روایات چھوڑے ہیں, ہمارے لیے ہمارے رواج چھوڑے ہیں. ہم ان روایات پہ چلیں گے, ان رواجوں پہ چلیں گے, اور ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. اور ہر اس دہشت گردی کا, بالخصوص ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا کوئٹہ میں جو ایک سیاسی جلسہ ہوا, جیسے آج ہم ایک سیاسی جلسہ کر رہے ہیں, اس جلسے میں ایک خودکش حملہ ہوا, اس میں معصوم سیاسی کارکنوں کی شہادتیں ہوئیں, معصوم لوگوں کا خون بہا. میں ان کی لیڈرشپ سے اور ان معصوم لوگوں سے انتہائی اظہار تعزیت کرتا ہوں, اور اس واقعے کی پرزور الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں دہشت گردی کسی کے بھی خلاف ہو. ہماری کوئی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارا کوئی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس جنگ میں, اس دہشت گردی کے خلاف پورے بلوچستان کے لوگ متحد ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے. علاوہ ازیں میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جلسے ہیں, یہ جو سیاسی جلوس ہے, یہ جو سیاسی احتجاج ہے, اس کا تمام شہریوں کو حق ہے. وہ حق استعمال کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے. ہم اس حق کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں, بلکہ ان کو یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ ضرور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کی آمد و رفت کو بند کریں. آپ کے کہنے پہ تاجر ہڑتال کریں سر آنکھوں پر, آپ کے کہنے پہ ٹرانسپورٹرز ہڑتال کریں سر آنکھوں پر, آپ کے کہنے پہ لوگ نہ نکلے پہیہ جام کریں سر آنکھوں پر, لیکن آپ ٹائر جلا کر زبردستی سڑکیں بند کریں گے, زبردستی لوگوں کا آمد و رفت بند کریں گے. تو مجھے بحیثیت وزیر اعلیٰ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ میں اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں, اس مسافر کے ساتھ کھڑا ہوں, اس دم توڑتے مریض کے ساتھ کھڑا ہوں جو ایمبولنس میں سسکیاں بھر رہا ہو, اور آپ ٹائر جلا کر اپنا احتجاج کریں اور سڑک بند کریں, وہ ہاسپٹل تک نہ جا سکے. اس کی اجازت میرے دور حکومت میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میں کسی کو نہیں دوں گا. آپ کا احتجاج کا جو حق ہے وہ بالکل سر آنکھوں پر ہے, آپ کے جلوس کا حق ہے وہ سر آنکھوں پر ہے. اس کو ہم ہمیشہ مانتے رہیں گے, اس کی ہمیشہ عزت کریں گے, اس کا ہمیشہ احترام کرتے رہیں گے. میں چند ایک گزارشات جو مولانا صاحب نے کیے ہیں, کیونکہ مجھے پابند کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ اعلان کروں جو انہوں نے سب سے آخر میں کہا. تو میں بلوچستان بھر میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر, انتظامی بنیادوں پر بلوچستان بھر میں ہم اضلاع بنا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ مسلم باغ کو بھی ضلع بنائیں گے انشاءاللہ. دانش سکول کا جو قیام ہے وہ مجھے ابھی راستے میں پتہ چلا کہ شاید ہائی کورٹ نے کوئی حکم دیا ہے. اگر یہ عدلیہ کا حکم ہے تو ظاہر ہے عدلیہ کے آگے ہم ان کے ہر حکم کے آگے سرنگو ہیں, ان کا حکم ضرور مانیں گے. اگر یہ عدلیہ کا حکم نہیں ہے تو قلعہ سیف اللہ میں دانش سکول کا قیام وہیں پر ہوگا جہاں وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا, اور وہ قلعہ سیف اللہ ہوگا انشاءاللہ. مولانا صاحب, 2 روڈوں کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا. ایک اس روڈ کا جو کیپ ہو گیا, میں انشاءاللہ کوئٹہ پہنچتے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے میرا سٹاف یہاں پہ لکھ رہا ہے, ہم اس کو ان کیپ کریں گے, اور اس کے لیے جو فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے